پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں۔ جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں۔ جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا۔ پاکستان مر چکا، مر گیا۔ پاکستان مر چکا، مر گیا۔ تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین یا حسین۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو لاکھوں انسانوں کی قربانی کے بعد خالص اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اسی لیے یہ نعرہ بھی لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بحیثیت پاکستانی پوری قوم کے ذمہ یہ بات لازم ہے وہ اس ملک کے آئین و قانون کا احترام کریں، لیکن افسوس کہ اپنے آپ کو مسلمان اور محب وطن کہلوانے والے ایران نواز شیعہ اس کے برعکس ہیں، جو ایرانی ایما پر مملکت خودآداد میں انتشار و فساد پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، جو آستین کے سانپ بن کر وطن عزیز کو اس طرح سے ڈس رہے ہیں کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں یا پاکستان میں رہنے والے پاکستان اور اہل پاکستان کے دشمن۔ آپ نے خود اس شیعہ رافضی ذاکر کی باتیں ملاحظہ فرمائی جو پاکستانی قوم کا نظریہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف نفرت کی سوچ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر شیعہ حضرات سے یہی درخواست کرنے کو دل کرتا ہے، خدارا ان گمراہ ذاکرین کے مکر و فریب سے نکل کر محب وطن بنیں، شرک و بدعت سے اپنے دامن کو پاک کریں اور ان ذاکروں کا کڑا احتساب کریں جو دین کے نام پر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، جو معاشرے میں آپ کے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں، جو آپ کو محب وطن بنانے کی بجائے وطن دشمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے تو قادیانیوں کی طرح سر اٹھا کر جینا آپ کے لیے محال ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ سچا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت
باقی رہے. وصال اردو. لا 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 لا